اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں آنر آف اسکول محترم جناب حافظ ذوالفقار شاہی صاحب کو کہ وہ ہمیں اپنے قیمتی ملفوظات سے آراستہ فرمائے۔ جناب حافظ ذوالفقار شاہی صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام اساتذہ کرام اور آج کی تقریب میں آنے والے والدین کرام کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کا یہ باقاعدہ دستار فضیلت کا پروگرام انعقاد کیا گیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس سے پہلے 10 بچوں کو ہم دستار فضیلت دے بیٹھے ہوئے ہیں، اسناد جو ہے وہ جاری کر بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے مکمل حفظ کیا، اپنی منزل سنائی، اور وہ 10 بچے اسناد دے کر ہم پہلے فارغ کر چکے ہیں۔ لیکن یہ کرونا کی وجہ سے چونکہ بہت لیٹ ہوا پروگرام، اس کی وجہ سے اب آج کے پروگرام میں ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ 45 بچوں کو دستار فضیلت دے رہے ہیں، اور یہ بڑی ایک خوشائند بات ہے کہ 10 بچے ہم پہلے جو ہے وہ حفظ قرآن کروانے کے بعد فارغ کر چکے، اور 45 بچے جو ہیں وہ آج اسناد حاصل کریں گے، تو ٹوٹل جو ہے وہ 55 سٹوڈنٹس، جس میں گرلز بھی ہیں اور بوائز بھی ہیں، یہ حفظ کر کے الحمدللہ فارغ ہو چکے، حفظ سے فارغ ہو چکے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا گزشتہ ڈیٹا، تو اس میں مجھے نظر آ رہا تھا کہ اگلے 2-2.5 ماہ میں انشاءاللہ العزیز 10 سے 12 حفاظ کرام اور جو ہیں وہ فارغ ہو رہے ہیں ہم سے، تو یہ ایک سلسلہ چل پڑا ہے۔ اور قرآن اللہ کا معجزہ ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی صفت ہے، اور قرآن جو ہے اس میں یہ خاصیت ہے کہ یہ ہمیشہ سلیم الفطرت لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یہ اس میگنٹ کی طرح ہے کہ جب آپ لکڑی کا براتا اور لوہے کے ذرات کو مکس کر لیں تو آپ اس کو دوبارہ علیحدہ نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ میگنٹ لے کر، ایک مقناطیس لے کر اس برادے کے اوپر پھیرے تو جتنا لوہا ہوگا وہ سارے کا سارا مقناطیس کو چمٹ جائے گا، علیحدہ ہو جائے گا۔ اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی خاصیت رکھی ہوئی ہے کہ معاشرے میں جتنے بھی لوگ ہیں اس میں جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں اس کو یہ کھینچ لیتے ہیں، یا اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ جب مکہ میں جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلا پیغام لے کر جو ہے وہ قریش کے پاس اور اہل مکہ کے پاس گئے، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، تو یہ قرآن کی تلاوت کرنے کی دیر تھی، تو وہ جتنے سلیم الفطرت لوگ تھے وہ کھینچ کھینچ کے آپ کی طرف آنا شروع ہو۔ یعنی دیکھیں پہلے دن دعوت دی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اسی وقت جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا۔ اور آپ کے متعلق یہ ہے کہ آپ نے ساری زندگی شرک نہیں کیا تھا، بتوں کی پوجا نہیں کی تھی، اور نہ ہی کو حرام کیا تھا، تو سلیم الفطرت تھے پہلے دن اسلام قبول۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق ہے کہ وہ اگرچہ جب اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا، اس سے پہلے والی زندگی بھی ان کی اتنی صاف اور شفاف تھی کہ لوگ ان کی مثال دیا کرتے تھے، بس قرآن کا پیغام آنے کی دیر ہے اسلام قبول کر لیا۔ سعید ابن زید کے متعلق آتا ہے جو کہ 10 مبشرہ میں سے ہیں، کہ ایسے پیغام سنا اور ایسے اسلام قبول کیا جو بہنوئی تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان کے والد کے متعلق جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ والد ان کے اسلام سے پہلے کعبہ کے جو غلاف تھا اس کو پکڑ کر کھینچ کھینچ کر دعا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے نہیں پتا میں کیسے کروں۔
یعنی دیکھیں سلیم الفطرت لوگ، اور اس کا اثر بیٹے کے اوپر سعید ابن زید کے اوپر یہ تھا کہ وہ عشرہ مبشرہ کہلائے. تو لہذا قرآن کھینچ لیتا ہے سلیم الفطرت لوگوں کو اپنی طرف. اور الحمدللہ آپ سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ نے آپ کو چن لیا کہ آپ جو ہے وہ قرآن کی طرف کھینچ کر آئے اور اپنے بچوں کو جو ہے حفظ کروایا. یقیناً اس میں کوئی اس لیے اپنے بچے کو حفظ نہیں کرواتا کہ خاندان میں میرا نام بنے گا، یہ ہوگا، اور بچے کے جو ہے نا وہ 4 چاند لگ جائیں گے. یہ تو دنیاوی معاملات ہیں، لیکن اصل جو آپ کی نیت ہے کہ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کا جو آخری کلام ہے، جو اللہ کی صفت ہے، اس کو جو ہے نا جوڑ دینا. جیسے احادیث میں ہے کہ اگر آپ اللہ سے کلام کرنا چاہیں، اگر آپ اللہ سے کلام کرنا چاہیں تو قرآن پاک کی تلاوت کریں. یہ اللہ سے کلام کر رہے ہیں آپ. اور پھر دیکھیں اللہ کی جو اپنی صفات ہے، اللہ کے کلام میں بھی وہی صفات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 10 کمانڈمنٹس لینے کے لیے، توریت لینے کے لیے، وہ جو آپ کے اوپر نازل ہوئی، تو وہ جب کوہ طور پر جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے گفتگو تو پہلے بھی ہوتی رہتی تھی. اب والی گفتگو میں کہا کہ اے اللہ میں بڑا شائق ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. بات تو ڈائریکٹ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ محو گفتگو ہوتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، میں تمہیں دیکھنا بھی چاہتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، یہ نظر کر ذرا اپنے سامنے لے پہاڑ پر، اس پر میں اپنی ایک تجلی پھینکتا ہوں، اگر تو یہ پہاڑ اس کو سہار گیا تو بھی مجھے دیکھ لے گا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر کھڑے سامنے والے پہاڑ کو دیکھ رہے تھے. اللہ نے ایک تجلی اس کے اوپر اپنی ذات کی پھینکی اور وہ خس و خشاک ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور اس کی دہشت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. یعنی اللہ کی اپنی ذات کی تجلی تو وہ یہ تھی. اور صفات اللہ نے اپنے کلام میں بھی وہی معاملہ رکھا ہے. اللہ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتا تو یاد رکھو کہ تم لوگ دیکھتے کہ پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے اور اللہ کے خوف سے جو ہے وہ ان کا کچھ باقی نہ رہتا. تو یہ اللہ کے کلام کی بھی وہی صفت جو اللہ کی ذات کی صفت. تو آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا کلام، کتنا عظیم کلام، کتنا مقدس کلام، جس کو بچوں نے اپنے سینوں میں محفوظ رکھا. اور اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ میں ہی ہوں اسے نازل کرنے والا اور میں ہی ہوں اس کی حفاظت کرنے والا. تو دیکھیں اللہ نے اس کی حفاظت پھر کس طرح فرمائی، اس طرح حفاظ کرام پیدا کیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی یہ جوش اور جذبہ جو ہے وہ اپنے عروج پر پہنچا کہ صحابہ کرام ہر صحابی نے حفظ کیا. کسی نے سورہ بقرہ کر لی، کسی نے کوئی سورت کر لی، کسی نے کوئی پارہ کر لیا، اور بہت سارے صحابہ جو تھے وہ مکمل حافظ. تو اللہ نے اس کو محفوظ کیا پہلے سینوں میں. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما جاتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوتی تھی قرآن کی تو کیا ہوتا تھا، 16-17 کاتبین وحی تھے صحابہ کرام، جن کو یہ جو ہے نا ڈیوٹی دی گئی تھی کہ جب وحی آتی ہے تو آپ لوگوں نے اس کو لکھنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی زمانے میں اس کو لکھوا دیا تھا. اور یہ مختلف چیزوں پر لکھا جاتا تھا، چمڑے کے اوپر لکھا جاتا تھا، ہڈیوں کے اوپر لکھا جاتا تھا، لکڑی کے اوپر، پتھروں کے اوپر لکھا جاتا تھا. تو یہ ڈیفرنٹ اشکال میں یہ ٹرانسکرپٹ جو ہے یہ محفوظ تھا، سینوں میں بھی محفوظ اور لکھا ہوا بھی محفوظ. حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں پھر کیا ہوا کہ پھر یہ سارے کا سارا قرآن جس صحابی کے پاس اور صحابیہ کے پاس موجود تھا وہ سارا ایک جگہ پہ جمع کیا گیا. اور پھر حضرت عثمان غنی کے زمانے میں اس کو جو ہے نا وہ باقاعدہ سارا جمع کرنے کے بعد چمڑے کے اوپر لکھا گیا. اس وقت یہ آ گئی تھی یہ والی ٹیکنالوجی، تو چمڑے کے اوپر لکھ کر اس کی ایک کاپی 7 کاپیاں بنائی گئی. اور چونکہ سلطنت بڑی وسیع ہو چکی تھی، اس کے دور دراز کے جو 7 صوبے تھے ان میں یہ قرآن بھیجا گیا. یہ اللہ جو ہے نا خود یہ بندوبست فرما رہا ہے انسانوں کے ہاتھوں سے، صحابہ کرام کے ہاتھوں سے. تو اللہ نے چونکہ خود کہا کہ میں ہی ہوں اس کو نازل کرنے والا اور میں ہی ہوں اس کی حفاظت کرنے والا، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی صحیفے اترے، جتنی بھی کتابیں اتری وہ محفوظ نہیں رہی، اس میں تبدیلی کر دی گئی. چونکہ اس کا حافظ، اس کو محفوظ کرنے والا خود
خود اللہ ہے، اس لیے اس میں تحریف نہیں ہو سکی، اس میں کوئی تبدیلی ایک شوشہ بھی جو ہے وہ نہیں بدلا جا سکتا۔ تو حضرت عثمان غنی کے زمانے کے قرآن لکھے ہوئے آج بھی موجود ہے، ترکی کی لائبریری میں موجود ہے، تاشقند کی لائبریری میں موجود ہے۔ تو آج بھی اس کے جو ہے نا وہ والے نسخے پہلے، پھر ان نسخوں دیکھ کر ایک نیا جو ہے نا وہ سامنے سلسلہ آیا کہ کاتبین جو ہیں وہ اب ظاہر ہے قرآن پڑھنا ہر کوئی تو حافظ نہیں ہے، تو پھر کیا تھا، کاتب جو تھے قرآن کو لکھا کرتے تھے، اور لکھ کر جو ہے نا جس نے کوئی شوق کا اظہار کیا جی اجرت طے کر لی، قرآن پاک پورا لکھوا کر جو ہے نا وہ اپنے پاس لوگ گھروں میں رکھتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت میں دیکھے کس طرح کا شوق پیدا کیا کہ آپ اگر اپنی تاریخ پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بچیاں جو تھی وہ قرآن پاک اپنی شادی سے پہلے لکھا کرتی تھی۔ ہوتا یہ تھا کہ بچیاں جب تعلیم سے فارغ ہو جاتی تھی تو اب رشتے کا انتظار ہے کہ جب کوئی مناسب رشتہ ملے گا تو یہ کیا جائے گا، لیکن اتنی دیر بچیاں گھر کا کام کاج سنبھال کر باوضو ہو کر بیٹھ جاتی تھی اس کو لکھنے کے لیے، اور ہر بچی جو تھی وہ اپنی شادی سے پہلے قرآن لکھ لیا کرتی تھی اپنے ہاتھ سے، اور پھر جب اس کی شادی ہوتی تھی تو وہ اس کے ساتھ ہی جہیز کے طور پر روانہ کیا جاتا تھا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح کے یہ حفاظتیں فرما رہا تھا۔ پھر اسی زمانے کا ایک کاتب تھا غیر مسلم، اس کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ اس نے یہ دیکھنے کے لیے کہ کہا جاتا ہے جی یہودی بھی کہتے ہیں جی ہم سچے ہیں ہماری کتاب سچی ہے، عیسائی بھی کہتے ہیں جی ہم سچے ہیں ہماری کتاب سچی ہے، اور مسلمان بھی کہتے ہیں جی ہم سچے ہیں ہماری کتاب سچی ہے، تو میں کیوں نہ ذرا ایک ٹیسٹ لوں۔ تو اس بندے نے کیا کیا، اس نے بائبل پکڑی اور اس کو اپنے ہاتھ سے لکھا، اور اس میں جہاں جہاں سے وہ لفظ چینج کر سکتا، باپ مانی وہی رہے لیکن لفظ چینج کر دیا، اور وہ جا کر ایک عیسائی پادری کو دے آیا اور کہا جی آپ سنڈے ٹائم میں جو پریئر کرتے ہیں تو یہاں سے کیا کریں، میری طرف سے تحفہ ہے۔ پورا سال وہ پریئر ہوتی رہی، وہاں سے پورا سال پریئر ہوتی رہی، لیکن اس کو نہیں پتا چلا کہ کیا کیا اس میں تبدیلی آ چکی ہے۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا، اس نے توریت لکھی یعنی یہودیوں کی کتاب، اور وہ جا کر یہودی راہب کو دے آیا، جی آپ جب پریئر کرتے ہیں تو یہاں سے پڑھا کریں۔ پورا سال انتظار کیا، کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں، اس میں بھی اس نے تحریف کی، الفاظ کو چینج کر دیا۔ اس کے بعد جب اس نے تیسرا کام کیا کہ اب اس نے قرآن لکھا اور اس میں بھی اس نے الفاظ بدلے، الفاظ بامانی ہوتے تھے، یعنی ایک لفظ جو ہے ایک معنی جو اس میں دو لفظ پورے اترتے ہیں، تو اس نے کیا کیا کہ وہ لفظ اٹھا کے وہ لگا دیا۔ اب جا کے وہاں کے جو خطیب تھے ان کو جا کر یہ قرآن دیا، تو انہیں کہا جی آپ جب پڑھتے ہیں تو اس سے پڑھا کریں، ٹھیک ہے نا، اس سے تبلیغ کیا کریں، اور میری طرف سے تحفہ ہے۔ انہوں نے قبول کیا، لیکن ابھی 2 دن ہی گزرے تھے تو تیسرے دن وہ خطیب جو تھے ان کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا یہ تم نے جب تحریر کیا تھا تو سویا ہوا تھا یا جاگا ہوا تھا؟ جی میں تو جاگا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا یہاں پر تم نے تحریف کی ہے، یہ الفاظ کچھ اور لکھ دیے ہیں، یعنی صرف 2 دن کے بعد یہ پتا چل گیا کہ یہ چینج ہے۔ کیوں؟ وہ حافظ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بندوبست اس طرح فرمایا کہ حفاظ کے سینوں میں قرآن محفوظ کر دیا، اگر کسی نے تحریف کی تو وہ پکڑا گیا۔ آج سے 100-150 سال پہلے آپ کو پتا ہے کہ ایک بہت بڑا کام یہودیوں نے کیا تھا، انہوں نے وسیع تعداد میں قرآن پاک چھپوائے اور اس میں وہ ساری آیات نکال دی جو ان کے حوالے سے تھی، ان کو جو ان کی مقبوضیت کے حوالے سے تھی کہ یہ انہوں نے یہ کام غلط کیے، یہ کام غلط کیے، اس لیے انہیں دھتکارا گیا، وہ ساری آیات نکال کے دے دی۔ لیکن یہ ہے کہ وہ پوری دنیا میں پھیلائے، جہاں پہ پھیلائے وہ پکڑے گئے، کیونکہ حفاظ موجود تھے ان کے سینوں میں، یہ محفوظ تھا۔ یہ کیسے اس میں تحریف کی جاتی تھی؟ اللہ کی مدد شامل تھی، جو سب سے اہم بات ہے کہ اللہ کی مدد شامل تھی۔ پھر یہ سلسلہ اسی طرح اللہ تعالیٰ چلاتے رہے۔ پھر جب جدید دنیا آئی، پریس آ گئے، تو روس کا کازان کا علاقہ ہے جہاں پر سب سے پہلے پرنٹڈ قرآن آیا، یعنی وہاں پہ پرنٹ ہوا۔ اس کے بعد دوسرا علاقہ ہیمبرگ جہاں پر پرنٹ ہوا، پھر تیسرا ایران ہے جہاں پر پرنٹ ہوا، اس کے بعد وہ اب پوری دنیا میں پریس لگ چکے ہوئے ہیں۔ اس وقت
دنیا کا جو سب سے بڑا قرآن کی اشاعت کرنے والا ادارہ ہے وہ شاہ فہد ایسوسی ایٹس ہے سعودی عرب میں، کہ جب یہودیوں نے یہ کام کیا تھا تو اس کے اگینسٹ انہوں نے یہ کام کیا. وہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں قرآن چھاپتے ہیں، اور جو حج کرنے کے لیے 30-35 لوگ جاتے ہیں ان کو تحفتاً بھی وہ قرآن پاک دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کا بندوبست فرما دیا ہوا ہے کہ ان کی، جیسے آج کے زمانے میں ہم کہتے ہیں سافٹ کاپی اور ہارڈ کاپی، ٹھیک ہے نا، تو اس زمانے میں بھی جو سینوں میں محفوظ تھی وہ کیا تھی؟ سافٹ کاپی. اور جو تحریر کے شکل میں تھی وہ ہارڈ کاپی. بلکہ تاشقند کی ایک لائبریری میں لوہے کی پلیٹوں کے اوپر قرآن کھدا ہوا ہے، یعنی جو مٹی نہیں سکتا، کھدا ہوا ہے. تو جب وہاں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہمارے یہاں کے جو بادشاہ تھے نا، انہوں نے ایک سٹینڈرڈ بنایا تھا کہ جس طرح لوگ جو ہیں کلو گرام کا ایک سٹینڈرڈ ہے، ایک باٹ پڑا ہوا ہے لنڈن میں، اور وہاں کے کہا جاتا ہے کہ اگر کلو کو کمپیئر کرنا ہو تو اس باٹ کے ساتھ کر لیجیے پورا 1 kg یا 1000 گرام. اس طرح ہم نے ایک سٹینڈرڈ بنایا کہ کسی نے بھی اگر ٹیلی کرنا ہے، کمپیئر کرنا ہے، تو لوہے کی دانتوں پر لکھا ہوا، زمین سے لے کر چھت تک جو ہم وہ دانتیں وہاں پر، وہ پلیٹیں لگی ہوئی ہیں وہاں پر. تو آج بھی یعنی صدیوں پہلے لکھا ہوا کھدا ہوا قرآن آج بھی موجود ہے. پتوں کے اوپر لکھے ہوئے قرآن پاک موجود ہے، چاولوں کے دانوں کے اوپر لکھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کرنے کا ایک شوق جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ویسے ہی پیدا کر دیا. تو بہرحال یہ سارے معاملات تھے آج کی تقریب کے حوالے سے. میں یہی کہتا ہوں، ہر دفعہ یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا جو مقصد یہاں پر بچوں کو حفظ کروانا ہے، اس میں ایک سب سے بڑا یہی ہے کہ بچے یہ حفظ یاد رکھیں، اس قرآن کو یاد رکھیں. یہ یاد رکھیے گا جتنی جلدی حفظ ہوتا ہے اس سے زیادہ جلدی یہ بھولتا ہے. جب آپ اس سے دور ہوں گے، آپ اس کی طرف ایک قدم اٹھائیں یہ 10 قدم اٹھا کے آپ کے پاس آتا ہے. آپ اس سے ایک قدم دور ہوں یہ 10 قدم آپ سے دور جاتا ہے. تو لہذا جیسے بچوں نے الحمدللہ 6 ماہ میں، ہمارے پاس ریکارڈ ہے سارا، 6 ماہ میں 5 ماہ 12 دن میں بچی نے حفظ کر لیا، ٹھیک ہے نا. اور زیادہ ہماری ایوریج جو ہے نا وہ 1.25 سال بنی ہے. ورکنگ ڈیز کے والے سے 1.25 سال بنتا ہے. 1.25 سال میں بچے جو ہے نا وہ حفظ کر رہے ہیں. بعض بچے 2 سال تک بھی گئے ہیں، بعض نے 9 ماہ میں، 6 ماہ میں، 8 ماہ میں، 10 ماہ میں، 1 سال 1 ماہ میں، اس طرح حفظ کیا ہے. لیکن یہ جتنی جلدی حفظ ہوتا ہے اس سے جلدی یہ بھول جاتا ہے. اب والدین کی ذمہ داری، بچے تو ابھی اس گریڈ پر نہیں پہنچے کہ اپنا اچھا اور برا جو ہے اس میں تمیز کر سکیں. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو یاد رہنا چاہیے، اس کو اس سے دور رہنے کی دیر ہے، یہ بہت دور چلا جاتا ہے، پھر یہ پکڑا نہیں جاتا. اس لیے روزانہ کا معمول یہ ہے کہ ایک پارہ منزل نکالنا. مسئلہ یہ نہیں کہ صرف ریڈنگ کرنی ہے، منزل نکالنی، اس کو یاد کر کے کسی کو سنانا، چاہے گھر کے کسی فرد کو سنا لے، چاہے کسی قاری صاحب کو سنا لے، جہاں پر آپ کا انتظام ہوتا ہے وہاں پر آپ نے اس کو سنانا ہے. تو جب روزانہ کے ایک پارہ آپ نکالیں گے تو انشاءاللہ عزیز یہ چند سال گزرنے کی دیر ہے، پھر یہ حرز جہاں بن جائے گا، ٹھیک ہے نا. یہ آپ کی فنگر ٹپس پر ہوگا. تو اس سے دور نہیں جانا، اس کے نزدیک ہی رہنا. تو بہرحال یہ کچھ معروضات تھی جو آپ کے سامنے پیش کی. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ہم حفظ القرآن کا شعبہ شروع کرنا چاہتے تھے بہت عرصہ پہلے، جب ہم اس سامنے لی نئی بلڈنگ میں آئے تھے، 2005 کی بات ہے، تو پروگرام یہی بنایا کہ ہم جو ہے نا شعبہ حفظ شروع کریں گے. کوئی دنیاوی تعلیم دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم ہو، تب جو ہے نا وہ جا کے پتہ چلتا ہے. آج کی جدید دنیا جو ماریا مانٹیسری اور فروبل کے تحت جو ہے وہ ایجوکیشن حاصل کر رہی ہے، تو فروبل کا اپنا قول ہے کہ اگر بچے کو راہ راست پر رکھنا ہے تو اس کو اس کی ریلیجیس ایجوکیشن دو. وہ کہتا ہے اسکولوں میں اس کا بندوبست کرو، ٹھیک ہے. آج اسی کی بیس پر پورے مغرب میں ایجوکیشنل سسٹم چلتا ہے. لیکن انہوں نے یہ چیز اس کی نکال دی، ایجوکیشن، یہ مذہبی تعلیم اور سیکولرزم جو ہے نا وہاں پر شامل کر دیا. لیکن یہ ہے کہ بچے راہ راست پہ تبھی رہتے ہیں جب ان کو کوئی علم تو ہونا کہ دین ان سے تقاضا کیا کرتا ہے. تو ہمارا جو نظریہ تھا کہ ہم انشاءاللہ وہاں پہ شروع کریں گے، لیکن شروع ایسا ہی ہوا ہمیشہ سے کہ اسکول کے بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی تھی اور جگہ ہی ہمارے پاس نہیں بچتی تھی کہ ہم شعبہ حفظ کہاں پہ شروع کریں. پھر جب یہ بلڈنگ بنانی تھی تو یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا.
تو جیسے لوگ سکھنا سوکھتے ہیں نا، اس طرح کا معاملہ تھا کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تو ایسے وسائل پیدا کر دے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے، کوئی ایسا وسیلہ بنا دے کہ یہ بن جائے، اور انشاءاللہ العزیز اس کے بنتے ہی میں اس میں جو نا شعبہ حفظ شروع کروں گا۔ بس نیت یہی تھی، جو نماز بھی پڑھی اس میں بھی یہی نیت کی، دعا کی، اور میں یقین مانے کہ یہ جو ہم نے پروجیکٹ تیار کیا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے خود سمجھ نہیں آتی یہ کیسے بن گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ نیت ہی تھی کہ میں اس سٹیج پہ پہنچا، اور آج الحمدللہ 55 بچے حفظ کر کے نکلی یہاں سے۔ بس یہ دعا فرما دیجیے گا کہ یہ جو بچے حفظ کر کے یہاں سے نکل رہے ہیں، یہ آپ کے لیے اور میرے لیے توشہ آخرت بنتے، آخرت میں ہمارے لیے کامیابی کا سامان بنے۔ بہت شکریہ۔